السلام علیکم پروفیسر صاحب. السلام علیکم پروفیسر صاحب. اوہو ان کو تو آواز ہی نہیں جا رہی، ہمارا تو پروگرام شروع ہونے والا ہے. السلام علیکم پروفیسر صاحب. مدبر بھائی آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. ارے پروفیسر صاحب وقت ہو گیا ہے، پروگرام شروع کرنا ہے. واقعی مدبر بھائی، چلے پھر پروگرام شروع کریں. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا. اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر بھولا. السلام علیکم پیارے بچوں، آج تو میں بہت بیزی تھا. ہاں آپ کو دیکھا ہم نے، آپ بہت مصروف لگ رہے تھے. آپ تو ہیڈ فونز لگا کر کچھ سن رہے تھے بہت اونچی آواز میں، آپ کو تو میری آواز بھی نہیں تھی جا رہی. جی مدبر بھائی، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پر بہت سی اچھی اچھی نظمیں سن سکتے ہیں، وہ سن رہا تھا. اچھا تو کون سی نظم سن رہے تھے آپ؟ ہمیں بھی تو سنائیں. جی میں آپ کو سناتا ہوں. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. واہ واہ پروفیسر صاحب، آپ نے تو بڑی خوبصورت نظم سنائی ہے ہمیں. اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ یہ نظم لکھی ہے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، یعنی بیٹے تھے، اور ہماری جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظم بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے لکھی تھی. اور اس میں آپ نے مختلف نصیحتیں ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ہیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں اس نظم میں. اور وہ نظم اس لیے آپ کو بھی بار بار سننی چاہیے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ یہ نظم میں نے اس لیے لکھی ہے کہ تاکہ ہماری جماعت کے جو بچے ہیں اور نوجوان ہیں اس کو بار بار پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں. تو آپ بھی ضرور سننا. جی بالکل ٹھیک کہا مدبر بھائی آپ نے. چلیں یہ تو بتائیں ڈاکٹر ببلو کا کیا حال ہے؟ اوہو آپ کو بہت فکر ہے ڈاکٹر ببلو کی. جی کیوں نہیں، وہ تو میرے بچپن کے دوست تھے، فکر تو ہوگی نا. نہیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میری آج ہی ان سے بات ہوئی ہے. ڈاکٹر ببلو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ سیریں کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے وہ آج بھی جس طرح پہلے بھی ویڈیوز بھیجتے رہے ہیں نا، انہوں نے ہمیں ویڈیو بھیج دی ہے. تو ہم مل کے اپنے بچوں کے ساتھ آج بھی ان کی ویڈیو دیکھیں گے سیر کی. ٹھیک ہے. لیکن اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دادبا یاسر ہے، میں 8 سال کی ہوں، میں ملیشیا میں رہتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا کیا فائدہ اور نقصان ہے؟ جزاک اللہ. یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے، اور میرا خیال ہے پروفیسر صاحب آپ ہمیں اس سوال کا جواب بہت اچھی طرح دے سکیں گے. مظفر بھائی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں پورا دن موبائل پہ ہی رہتا ہوں؟ ارے نہیں پروفیسر صاحب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ تو پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بھولے تو آپ صرف نام کے ہیں. مظفر بھائی اب آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، میں تو سچ میں پڑھا لکھا پروفیسر ہوں. لیکن مظفر بھائی آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں نے پہلے ہی ایک فائدہ بتا چکا ہوں. اچھا کیا فائدہ بتایا آپ نے؟ میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ انٹرنیٹ میں اچھی اچھی نظمیں موجود ہیں. یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب، انٹرنیٹ پہ واقعی بہت اچھی اچھی نظمیں موجود ہیں. اور ایک فائدہ تو ہم یہ اٹھا سکتے ہیں بچوں، جو پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ جا کے اچھی نظمیں سن سکتے ہیں. لیکن انٹرنیٹ سے ہمیں اور کیا فائدے مل سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، فاتح
اور ذکی کے پاس۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو بھائی آ کے آج اسکول کی وجہ سے خطبہ نہیں سن سکا، بہت افسوس ہو رہا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضور نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا ہے؟ ذکی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم آج حضور انور کا خطبہ لائیو نہیں سن سکے، لیکن خطبہ تم ابھی بھی سن سکتے ہیں، وہ کیسے بھائی؟ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے۔ چلو میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو آج کا خطبہ سناتا ہوں۔ یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بھائی یہ تو اچھا ہو گیا ہے، انٹرنیٹ اور موبائل کا کتنا فائدہ ہے، حضور کا خطبہ بھی سن لیا ہے۔ جی بالکل ذکی، اگر ہم موبائل اور انٹرنیٹ کا صحیح طرح استعمال کریں تو ہم اس سے بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور کیا فائدے ہیں بھائی اس کے؟ ذکی، اس کے ذریعہ آپ جماعت کی ساری کتابیں پڑھ سکتے ہو اور قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف پروگرام بھی مل جائیں گے۔ اچھا بھائی، یہ سب کچھ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ادھر دیکھو ذکی، یہ میں نے لکھا ہے الاسلام.org، یہ ہماری جماعت کی ویب سائٹ ہے۔ یہ دیکھو کتنی پیاری کتاب ہے، گھنچا نام ہے، یہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ پر خلفاء کی مختلف تقریریں بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ دیکھو میں نے ادھر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر لگائی ہوئی ہے۔ بھائی یہ تو دینی علم حاصل کرنے کا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، انٹرنیٹ اور موبائل کا کتنا فائدہ ہے۔ جی بالکل ذکی، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ چلو اور میرے ساتھ، میں آپ کو ان کے نقصانات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آ کے کھولو۔ ذکی، ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف موبائل اور انٹرنیٹ کے فائدے بتائے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ اس سے کیا نقصانات ہیں؟ ذکی، انٹرنیٹ میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں اور ہمارے اندر بری عادتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ جی بھائی، اس سے تو بہت وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ جی بالکل ذکی، اگر ہمیں انٹرنیٹ کی وجہ سے گیم کھیلنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے کافی نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پھر ٹائم کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے اور پھر ہم نماز کو بھی مس کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے۔ بھائی آپ نے مجھے یہ سب بتا کر ڈرا دیا ہے۔ اگر اس کے اتنے ہی نقصانات ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں انٹرنیٹ اور موبائل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ذکی، ڈرنے کے بجائے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نقصانات سے بچائے رکھے۔ آمین، جزاک اللہ بھائی، آپ نے مجھے انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات سمجھا دیے ہیں۔ چلو اب ہم حضور کا ایک اور خطبہ سنتے ہیں۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی۔ اور بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے یقیناً فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کو اچھے کاموں کے لیے، تحقیق کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن وقت ضائع کرنے سے ضرور بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جی جی مدبر بھائی، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں پروفیسر ہوں اور تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ اپنی تحقیق کے لیے میں صرف کتابیں نہیں استعمال کرتا بلکہ انٹرنیٹ کو بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو خیر، ویسے پروفیسر صاحب، آج کل آپ کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ کچھ بتائیں۔ جی جی مدبر بھائی، ضرور بتاؤں گا۔ آج کل میں ہاتھی کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں اور بڑی بڑی مزے کی باتیں اس کے بارے میں پتہ چلی ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی زبردست بات ہے، تو آج ہمیں بھی کچھ بتائیں ہاتھی کے بارے میں۔ جی مدبر بھائی، آپ کو پتہ تھا کہ ہاتھی اس دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، اور ایک صحت مند ہاتھی کا وزن تقریباً 6000 kg ہوتا ہے اور اس کے دماغ کا وزن تقریباً 13 kg ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا ہوگا۔ جی بالکل، اور ہاتھی ہماری طرح چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ تو بتائیں کہ ہاتھی کی تو ایک لمبی سی سونڈ بھی ہوتی ہے نا، تو وہ کس کام کی ہوتی ہے؟ جی یاد آیا، یہ تو میں بھول گیا تھا بتانا کہ ہاتھی اپنی سونڈ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے، اور جب ہاتھی کو کھانا ہوتا ہے تو وہ اپنی سونڈ کے ذریعے سے پکڑتا ہے اور پھر منہ میں لے کے جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک بات میں بھی آپ کو بتاؤں ہاتھی سے متعلق معلومات، وہ یہ کہ ہاتھی کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ اچھا،
یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جزاک اللہ مدبر بھائی میری معلومات میں اضافہ کرنے کا. جزاک اللہ آپ کا. آپ نے ہمیں ہاتھی کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات دی ہیں اور اتنی نئی نئی باتیں ہمیں آج پتہ چلی ہیں. اب ہم ایسا کرتے ہیں بچوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا اگلا سوال کیا ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہاشم علی سکندر ہے. السلام علیکم. میرا نام نویہ شہزادی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی قسمت پر یقین رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی مشکل اور گہرا سوال ہے آپ لوگوں کا. اچھا پروفیسر صاحب، میرا خیال ہے یہ سوال آپ ہمیں اچھی طرح بتا سکتے ہوں گے. آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ یہ قسمت کیا ہوتی ہے؟ مدبر بھائی پڑھا لکھا تو میں ہوں، اس لیے آسان لفظوں میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہے میرے لیے. آپ ایسا کریں کہ مایا کی طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ بچوں کو آسان لفظوں میں جواب دے سکیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. چلو بچوں، پروفیسر صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں آسان لفظوں میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مایا نے اس سوال کا جواب کہاں سے ڈھونڈا ہے اور کہاں سے تلاش کیا ہے، اور حضور نے اپنی کلاسز میں کہیں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نہیں. السلام علیکم پیارے بچوں. کیا ہم قسمت پر یقین رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں پیارے حضور نے بچوں کے ساتھ ایک کلاس میں دیا تھا. تو چلے سنتے ہیں حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. قسمت اس طرح ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. قسمت تو انسان خود بناتا ہے اپنی. اس میں سے بنانے سے مراد ہے کہ اچھے کام کرو گے تو اچھے نتائج نکلیں گے. یہ کہنا کہ یہ تمہاری قسمت ہے اس لیے تمہیں یہ ملے گا نہیں، یہ غلط چیز ہے. تو غیب کا علم تم نہیں جانتے. اگر ہم اسی بات پہ بیٹھے رہے ہیں کہ یہ قسمت ہمیں نہیں ملنی، اس کا مطلب ہم اس دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم آتا ہے. تو غیب کا علم تو صرف اللہ کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ جس کو بتائے کہ یہ نہیں ہونا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہر کام کے لیے کوشش کرنا، دعا کرنا. اور یہ جو جاہلوں والی بات ہے نا، یہ قسمت ہے ہماری، یہ قسمت ہو گئی ہے، قسمت یہی لکھا سی، یہ غلط چیز ہے. ہاں اپنی پوری کوشش کر لو، پوری دعا کر لو، اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی وہ کریں گے. لیکن بغیر کچھ کیے جاہلوں کی طرح، نکموں کی طرح بیٹھے رہنا ساری قسمت ہی آئی ہے اور ہاتھ پیر نہ ہلانا، یہ غلط ہے. ٹھیک. تو بچوں آپ نے حضور کی باتیں غور سے سنی ہے نا؟ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. چلیں اب واپس چلتے ہیں مدبر بھائی کے پاس. جزاک اللہ مایا، آپ نے حضور کا جواب اس سوال کا ہم تک پہنچایا ہے. اور بچوں اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اصل میں تو ہماری قسمت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی ہم خود جتنی محنت کریں گے اور کسی کام کے لیے جتنی دعا کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کا اچھا نتیجہ بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم کوئی محنت نہ کریں اور کوئی دعا نہ کریں کسی کام کے لیے، اور پھر وہ کام ٹھیک نہ ہو اور خراب ہو جائے، اور پھر کہیں کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہوتا ہے. اور یہ قسمت اللہ پہ نہیں ڈال سکتے یا قسمت پہ نہیں ڈال سکتے کہ ہمارا کام اچھا نہیں ہوا، حالانکہ ہم نے اس کے لیے نہ کوئی محنت کی تھی نہ دعا کی تھی. لیکن اگر ہم دعا کریں اور محنت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہتر نتیجے بھی دے دیتا ہے. مدبر بھائی ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، وہ سمجھ کے ہوں گے ساری باتیں. جی ہمارے بچے تو واقعی بہت ذہین ہیں، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج ہم آپ کی ذہانت کا بھی امتحان لیں پروفیسر صاحب. مدبر بھائی آپ کو ابھی بھی شک ہے میری ذہانت پر؟ بہت افسوس کی بات ہے. چلے لے لیں میری ذہانت کا امتحان تاکہ آپ کا شک بھی دور ہو جائے. ہاں تو پروفیسر صاحب ہم آپ کی ذہانت کا امتحان لیں گے ایک پہیلی سے. اور پہیلی یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو حرام ہے لیکن ہم اسے پیتے ہیں. مدبر بھائی آپ ایک پڑھے لکھے پروفیسر سے اتنی آسان پہیلی پوچھیں گے؟ اچھا تو آپ کو اس پہیلی کا جواب مل گیا؟ جی بالکل مدبر بھائی پتہ چل گیا ہے مجھے. اچھا تو پھر بتائیں جواب کیا ہے؟ مدبر بھائی ابھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، بچوں کو بھی کچھ وقت دیں. چلیں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے بچوں. پروفیسر صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کو اس پہیلی کا جواب مل بھی گیا ہے، لیکن آپ بھی سوچیں کہ اس پہیلی کا جواب کیا ہو سکتا ہے. وہ کیا چیز ہے جو حرام ہے لیکن ہم پھر بھی اسے پی لیتے ہیں؟
جی جی بچوں، حرام تو ہے لیکن میں بہت شوق سے پیتا ہوں۔ چلو تو بچوں، آپ لوگ سوچیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، اس پہیلی کا جواب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر ببلو کہاں کی سیریں کر رہے ہیں آج۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے ہے ابھی میری ٹرین پہنچی ہے، بہت لمبا سفر تھا آج میرا۔ سب سے پہلے ایک گرم گرم ہاٹ چاکلیٹ پیوں گا۔ سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض۔ یہاں تو میں چیز کھاؤں گا، چاکلیٹ بھی کھاؤں گا۔ سبھی کے رنگ الگ کس طرف جانا ہے؟ کوئی نہیں ہے اجنبی ذرا بھی جس السلام علیکم بچگان، میں آج زیورخ میں ہوں، سوئٹزرلینڈ کے شہر میں۔ آ جائیں ڈاکٹر ببلو آج آپ کو یہ پیارا سا شہر دکھاتا ہے۔ بچگان، زیورخ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں کے لوگ جرمن، فرینچ اور اٹلی زبان بھی بولتے ہیں۔ سیرو فی الارض سیرو فی الارض۔ اور ہاں، یہاں ٹک 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 کی آواز بھی بہت آتی ہے۔ ان کی گھڑیاں بہت مشہور ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے ہیں شجر ملے کہیں پہ پھول ہیں کھلے، سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض۔ بچگان، آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ اپنی چاکلیٹ کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ اوہ بچگان، یہاں تو مجھے سارے جانتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہے اجنبی ذرا بھی جس میں جان ہے، خدا کا وہ نشان ہے، خدا کا سب جہان ہے، خدا کا سب جہان ہے، سیرو۔ بچگان، یہاں ایک بہت پیاری جگہ ہے، وہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اوہ، یہاں تو ٹرین بالکل ٹائم پہ آتی ہے نا، یہ لوگ گھڑی بناتے ہیں اس لیے۔ شجر سے ہیں شجر ملے کہیں پہ پھول ہیں کھلے، سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض۔ وہ ہے ہماری خاص جگہ۔ بچگان، جماعت احمدیہ تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اوہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی پیاری مسجد ہے، محمود مسجد، سوئٹزرلینڈ کی سب سے پہلی مسجد۔ بچگان، آپ کو پتہ ہے اس مسجد کی بنیاد حضرت امت الحفیظ بیگم صاحبہ نے رکھی تھی۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یہ مسجد ہماری تقریباً 60 سال پرانی ہے۔ چلو بچگان، شام ہو رہی ہے، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ۔ سیرو فی الارض سیرو فی الارض۔ ارے واہ ڈاکٹر ببلو، آپ بھی زبردست سیریں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی سیریں کراتے رہتے ہیں، اور اتنی مختلف جگہوں کی اتنی اچھی اچھی نئی نئی معلومات ہمیں بھی ملتی رہتی ہیں اس کے ذریعے۔ متبر بھائی، آپ نے مجھ سے اپنی پہیلی کا جواب نہیں لینا؟ نہیں لینا ہے پروفیسر صاحب، تو پھر بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو حرام ہے اور پھر بھی ہم اسے شوق سے پیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے غصہ۔ ارے واہ پروفیسر صاحب، بالکل ٹھیک جواب ہے۔ تو بچوں، سمجھ میں آئی آپ کو پہیلی؟ غصہ کرنا تو حرام ہے نا، لیکن جب ہم صبر کرتے ہیں یا ہم اپنا غصہ دباتے ہیں، یعنی غصہ نہیں کرتے حالانکہ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غصہ پی لینا یا غصہ پینا۔ تو اس طرح غصہ ہے تو حرام، لیکن ہم جب غصہ دباتے ہیں یا صبر کرتے ہیں تو ہم غصہ پیتے ہیں۔
मुदब्बर भाई, मैं सिर्फ नाम का भोला हूँ, असल में तो पढ़ा लिखा प्रोफेसर हूँ, और पहेली पूछना तो मेरे लिए बहुत आसान है। जी जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम बिल्कुल आपको मान गए और यकीन कर लिया आपकी ज़हानत का। अब ये बताएं कि वक्त काफ़ी हो गया है, आपने अभी तक हमें कोई नसीहत नहीं सुनाई अपनी ताज़ा। जी मुदब्बर भाई, तो सुने। झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है, इसलिए कभी झूठ ना बोलें। जज़ाकमुल्लाह प्रोफेसर साहब। तो बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बच्चों की दुनिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसके अलावा आपके भी हमसे कोई सवाल हों तो हमें ज़रूर अपने सवाल भेजें, या कोई पैगाम हो तो अपना पैगाम भी भेजें। उसके लिए अपने अम्मी अब्बू से या किसी बड़े से कह के वीडियो बनवाएं, और याद रखें कि वो वीडियो लैंडस्केप में हो और पीछे बैकग्राउंड में पस मंज़र में कोई तस्वीर वगैरह ना हो। इसके अलावा हमने, आपको याद होगा, पिछले प्रोग्राम में अनाउंस किया था कि हमारा नज़्म का मुकाबला शुरू हो रहा है सोशल मीडिया पर, और वो नज़्म का मुकाबला होगा हमारी बच्चों की दुनिया की नज़्म पर। तो चाहे आप उसको नई तर्ज में या पुरानी तर्ज में रिकॉर्ड करके उस प्रोग्राम में, इस मुकाबले में ज़रूर शामिल हों, और सोशल मीडिया पे इसको फॉलो करते रहें और हमें वहीं पर भेजें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अब हमें इजाज़त दें, हम दोबारा आपके पास नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा।